بہت ہی افسوسناک سوات کا واقعہ، اتنی تکلیف ہوئی ہے ہر شخص کو، میں کہتی ہوں اس کو رویا ہے، کیونکہ ایک ایمپل ٹائم تھا یہ جانے بچانے کے لیے اور بچ سکتی تھیں. الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کبھی کبھار، کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں، آپ تنقید بھی کریں تو کہاں تک تنقید کر دیں انتظامیہ پہ. اتنی جانیں چلی گئی. اچھا جانے جانا ایک لہجے میں ٹھیک ہے، یعنی اگر ٹھیک ہے ہو جاتا ہے، حادثات ہو جاتے ہیں. بھئی گلیشیئر گرا سمجھ آتی ہے کہ جی کوئی روڈ لینڈ ایکسیڈنٹ ہو سلائیڈنگ گیا، ہوئی، کوئی کسی کی کیئرلیسنس کی وجہ سے کار ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ یہ ایک دم چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل. آپ دریائے سوات میں ٹھیک ہے اتر گئے، آپ کا لیب سے، لیکن 1.5 گھنٹہ خاندان والے کہہ رہے ہیں 1.5 گھنٹے تک وہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی ریسکیو آئے. تھوڑا ہم یہ بتا دیں 9:47 پر یہ ہوا، وہاں پھنسے، وہاں پر یہ جو سیاح تھے. اچھا 10:07 پر یعنی 19 منٹ بعد ایک ایمبولنس آتی ہے وہاں، یعنی شاہدین یہ بتا رہے ہیں. اچھا اس ایمبولنس میں نہ واٹر ویکلز ہیں موجود، نہ بوٹس موجود ہیں، نہ دیگر آلات موجود ہیں. وہ ایمبولنس کھڑی ہوئی ہے، وہ دیکھ وہ ایک الگ سروس ہے، نہ ریسکیو، وہ الگ سروس ہے. ریکویسٹ کی گئی تھی ریسکیو سروسز کی، ٹھیک ہے نا. ریسکیو میں آتے فائر بریگیڈ والے ہی آتے، ان کے پاس بھی کچھ سامان ہوتا ہے، لیکن ایمبولنس کی تو اس وقت ضرورت فوراً نہیں تھی، وہ آتی بالکل، لیکن ریسکیو والے کہاں تھے. ہمیں جوائن کیا ہے عمران امین نے، نمائندہ 365 نیوز. عمران، یہ حادثے کے بعد کے پی کے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، سوات کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے، کیا بتانا ان کا ہو کیسے گیا؟ یہ 1.5 گھنٹے تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھڑے رہے امداد کے منتظر. بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی، اس وقت جو سوات کے لوگوں کے جو غم غصہ ہے، جو عام لوگوں میں ہے کہ پنجاب کے آئے ہوئے مہمان جو تھے، جو سوات میں ہمارے مہمان تھے، اور جس طرح ہمارے آنکھوں کے سامنے ان کی جو زندگیاں چل رہی تھی، سوات میں 3 دن سے سوگ ہے. لوگ بہت سخت غم غصے میں ہیں، اور اس غم غصے کا اظہار وہ اسی طرح کر رہے ہیں کہ سوات میں اگر آپ دیکھیں تو کل بھی احتجاج تھا، پرسوں بھی احتجاج تھا، اور لوگوں کے گھروں میں ایسی ماتم چھائی ہوئی ہے کہ ہمارے گھروں کے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. تو گورنمنٹ پہ تو بہت سخت تنقید بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارے سوات کی ایسیز جو ڈی سیز تھے ان کو نہیں، مجھے بتائیں عمران، جو میں نے ڈیٹیلز دی ہیں، انسائٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ واقعی ایسا ہوا؟ یعنی شاہدین یہی بتا رہے ہیں رسپانس ٹائم سے متعلق؟ اور یہ بھی بتائیں کہ حکومت کے علاوہ کسی اور کی بھی غلطی ہے جو یہ واقعہ پیش آیا؟ وہ وہاں کر کیا رہے تھے؟ ایک خطرناک موقع. I don't think it's open. یہ جہاں سے یہ پانی وغیرہ آتا ہے وہاں بیٹھ کے دریا ہے، وہ دریا کی جگہ ہے، وہاں چارپائیاں لوگوں نے رکھی ہوئی، ریسٹورنٹس والوں نے، ہوٹل والوں نے، تو وہاں تو لوگ عام وہاں بیٹھ کے ناشتے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا کوئی قصور نہیں؟ اس کا میں منظر اس طرح پیش کرتا ہوں کہ یہ پانی جو ہے سوات کا جو پانی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا کہ مطلب آگے سیلاب آئے گا، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوئی تھی. اور سب سے حیرانگی کی بات یہ بات ہے کہ جس دن سیلاب آیا تو گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتی ہے، پھر سی ایم کی طرف سے ایک سیل بنایا جاتا ہے، تو ایک دم یہ لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اب آتے ہیں کہ جو ہمارے سیاح تھے وہ آئے ہوئے تھے، ہمارے مہمان تھے، وہ ناشتہ کر رہے تھے، سیلفی لے رہے تھے، تو یہ کچھ ہی فاصلے پر تھے، مطلب وہاں پہ پانی اتنا نہیں تھا. لیکن اگر لوگوں کو پتہ ٹائم پہ چل جاتا تو لوگوں کو آگے نہ چھوڑتے، ہوٹل والے ان کو نہ کہتے کہ آگے نہ جائیں، کیونکہ جو لوگ تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب پانی اس طرح خطرناک ہے، یہاں سے اتنی تیز جو لہریں ہے وہ آتی ہے، پھر وہ مطلب وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی. دیکھیے باہر سے جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے تو یہ فرسٹ ٹائم تھا، لیکن جو وہاں کے لوکل ہیں یا جو وہاں ریسٹورنٹ میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا پہلی دفعہ تھا ایسا منظر کہ ادھر کبھی بھی پانی آ سکتا ہے؟ یہ خطرناک ہے. وہ تو سالوں سال سے سوات میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے کیا انہونی بات تھی؟ یہ نہیں انہونی بات، ان کو پتہ ہے نا یہ ڈینجر ہے، تو کیسے ان کو وہاں جانے دیا؟ یہ ان لوگوں سے بھی سوال کرنا چاہیے، وہ تو سالوں سال سے یہ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے نارمل ہوتا ہے نا. انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں نا نادیہ، خاص بات یہ کہ انتظامیہ ہوتی ہے. نہیں، ریسٹورنٹ والے، یہ وہ لوگ والے بھی، ان کو بھی ہونا چاہیے کہ خطرناک ہے یار، آپ وہاں کھانا نہیں کھائیں گے، ہم وہاں سرو نہیں کریں گے، کیونکہ اب دیکھیں امپیکٹ ان کو پڑے گا. جو وہاں کے ریسٹورنٹس، وہاں کے لوگ کام کر رہے ہیں، جن کا ذریعہ معاش ہے ہی ٹورزم، ان کو فرق پڑے گا. بالکل ایسے. جی عمران، میں اس حوالے سے کچھ کہتا ہوں نا کہ میں سوات کا رہائشی ہوں خود. میں وہاں پہ جاتا ہوں، یہ جو ہوٹل ہے اس کے ساتھ جو مطلب تھوڑا سا علاقہ ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی کوتاہی ہے کہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے بھی ہے، لیکن ایک مخصوص جو ریسٹرکشن ہے کہ اس کے پیچھے آپ نہیں جا سکتے. تو یہ جو فیملی ہے وہ چلی گئی، وہاں پہ ناشتہ سرو کیا گیا ان کے لیے، وہ سیلفیاں لے رہی تھی. لیکن سب سے جو بڑا فقدان ہے وہ انتظامیہ کی ہے، گورنمنٹ کی، اسی وجہ سے کہ یہ سوات کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے ایک ایسا جو سمندر یا ایسا بربادی آ رہی ہے جو ایک. نہیں وہ بتائیں مجھے 1.5 گھنٹہ مجھے 1.5 گھنٹے والی بات ہے، مجھے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا
کہ 1.5 گھنٹے تک ایک فیملی کھڑی رہے امداد کے منتظر، یعنی ڈے لائٹ میں، اور اس کو ریسکیو نہ کیا جا سکے. یہ بالکل اس کے بارے میں اور پانی آہستہ آہستہ رائز کیا گیا، ایک دم وہی لیول آئی ہے. جب ہم شروع کی دیکھتے ہیں فوٹیج تو اس میں ایک جو ہمارا دل چاہتا ہے اور سوچ رہے ہیں کہ کیا اس وقت نکل جاتے، تب تو پانی تھوڑا کم تھا، اس وقت بھی کوئی ایفرٹ شروع میں ہی ہونی چاہیے تھی، اینڈ لوکلز کو پتا تھا کہ یہ پانی بڑھے گا. یہ بالکل صحیح ہے. گورنمنٹ کے جو انتظامیہ ہے 1122 کا تو سب سے بڑا جو فلاح ہے، اسی وجہ سے ان کو معطلی کی گئی ہے اور سخت سے سخت سزائیں کی جو کہہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے سزا ان کو کیا ملے گی؟ معطلی کے علاوہ تو کچھ نہیں مل سکتا. تو یہ جو ہے ڈیلے کا بالکل ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں، جو سیاح تھے ان کو دیکھ لیا گیا، پھر یہ واپس فضا گڑھ مطلب بائی پاس سے لے کے سیدو شریف تک واپس جاتے ہیں اتنی ٹریفک میں، پھر یہ لوگ واپس آتے ہیں تو یہ 1 گھنٹہ 50 منٹ 30 منٹ ضرور لیں گے، کیونکہ بہت راستہ بھی ہے اور اوپر سے ٹریفک بھی بہت زیادہ ہے. پھر اگر میں بتاتا چلوں کہ اگر یہ لوگ ٹائم پہ بھی پہنچے تو ان کے پاس بچانے کے لیے ہے کیا بغیر ایک رسی کی. وہاں کے جو ایک بندہ ہے ہلال، جو سوات کا رہائشی ہے، اور انشاءاللہ 365 پہ اس کی ایک رپورٹ بھی آگے چلے گی، آپ دیکھ لینا کہ وہ ایک بندہ ہے جو صبح و شام اس دریا میں بیٹھا رہتا ہے. جو 400 تک لاش ہے انہوں نے جب سے یہ حالات خراب ہوئے ہیں، مطلب پہلے جو سیلاب آیا تھا، اب جو دوبارہ سیلاب آیا ہے، تو ان میں سے 400 بندوں کو انہوں نے ریسکیو کیا ہے. وہ ایک والنٹیئر بندہ ہے جو وہاں بیٹھتا ہے اور لوگ یہ گورنمنٹ سے اس بندے کو زیادہ انہوں نے کام کیا ہے. کوئی سب اسٹیشن ایسا مجھے بتائیں، یہ تو واقعہ ہو گیا، معطلی ہو گئی اور یہی ہوتا ہے، معطل کر دیا جاتا ہے. کوئی سب اسٹیشن بن رہا ہے ایسا کہ ان علاقوں کے قریب فوراً سے اس کا رسپانس ٹائم تیز ہو، ایکوپمنٹ ان کے پاس ہو، کوئی ایسی اب پلاننگ چل رہی ہے یا ابھی نہیں سوچ رہے؟ پھر ایک اور حادثے کا انتظار ہو رہا ہے. یہ جو یہاں کا جو لوکل ایم پی اے ہے جسے فضل حکیم جو ہے، وہ مطلب یہاں کے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا تعلق ہے. سوات میں یہ جو گورنمنٹ 3 ٹینور شروع ہو گئے کے پی میں، ابھی تک سوات یا خیبر پختونخوا میں آپ مجھے ڈیولپمنٹ کا ایک ہی جو پروجیکٹ ہے وہ دکھائیں. سوات میں یہ ہماری ساتھ دریائے سوات ہے، یہاں کی پریکاشنز جو لوگوں کو آگاہی دینی پڑتی ہے، کوئی بھی ایسا طریقہ کار نہیں ہے. اب یہ لوگ ہوش میں آئے ہیں کیونکہ 13 اور 18 جانے چلی گئی ہے، 12 لوگ چلے گئے. ایک جو وہ سرچ آپریشن ہے وہ ابھی جاری ہے، شروع ہو گئی ابھی مجھے اطلاع ملی کہ وہ عمران، میرے خیال میں کہ آپ کے نا یہ لوکلز میں سے آگے آنا چاہیے کسی کو. آپ اپنے ایسوسیشن کچھ ایسے بنائیں کہ جو کہ ٹورزم کو سیف بنائیں، کیونکہ نقصان تو آپ لوگوں کو ہونا ہے. ویسے تھوڑا سا عمران مجھے اس پانی کے فلو، اس جگہ کے بارے میں بھی بتائیں، یہاں کتنا خطرناک ہے کہ یہاں جو بہ جائے وہ بچتا نہیں ہے. تو بینگ اے لوکل آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں، اس پانی کے فلو اور اس میں کیسا بنائے، کیوں اتنا مشکل ہے، اتنا خطرناک ہے، اور کیوں کو اس کو بچا نہیں ان کو پایا، وہ بھی تھوڑا سا، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی آپ کو پتا ہوگی. ورنہ ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں، تیرتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تو کوشش بھی کسی نے نہیں کی. کیوں؟ کتنا خطرناک ہے یہ جو علاقہ ہے، یہ فورٹ اسٹریٹ ہے بیسیکلی سوات کا، بائی پاس کا علاقہ ہے. تو یہاں پہ جو انکروچمنٹ ہوئے، جو بلڈنگز بنے ہیں، اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بلڈنگ جو بنے ہیں یہ دریا کے کنارے بنے ہیں. کل سے یہ لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں، انہوں نے انکروچمنٹ شروع کی. جو لوگ آئے انہوں نے، ہوٹل مالکان ہے، انہوں نے بہت ریزسٹنس کیا. تو اس ریزسٹنس شو کرتے ہوئے انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف نعرہ بازی بھی کی ہے. اور یہ بڑے مسائل ہے نا. بہت شکریہ عمران امین، آپ نے ہمیں جو ان کی ڈیٹیلز دی.